الحمدللہ حمدا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، تاریخ اولیاء میں یہ ایک بڑا واقعہ اور پر اثر واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالی عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں چند بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، تو وہاں ایک دوسری طرف ایک بچہ زار و قطار رو رہا تھا۔ تو حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو بلایا اور تسلی دی اور دلاسا دیا۔ فرمایا کہ بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ کیا تیرے پاس اخروٹ نہیں ہے؟ آجا میں تجھے بازار لے کر جاتا ہوں اور میں تجھے اخروٹ لے کر دیتا ہوں، تو بھی ان بچوں کے ساتھ مل کر اخروٹ سے کھیل لے۔ تو اس چھوٹے بچے نے، کتابوں میں لکھا ہے 6 سال کی، زیادہ اتنی عمر نہیں تھی، 6 سال کی عمر تھی، اس نے یوں نگاہ اٹھائی، حضرت بہلول کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ اے بہلول، مجھے تجھ پر یہ توقع نہیں تھی کہ تو بھی ایسی بات کرے گا۔ کیا اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے اور تو ایسی بات ہمیں کر رہا ہے؟ تو ہمیں نصیحت کرتا کہ کوئی شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے، وہ کھیلنے کے لیے نہیں آیا، کیا تو ایسی بات کر رہا ہے؟ تو حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ چھوٹا بچہ میرے ساتھ کہیں مذاق تو نہیں کر رہا۔ فرمایا تو چھوٹا بچہ ہے، تجھے ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، تو آؤ میں تجھے اخروٹ لے کر دیتا ہوں، تو بھی اس بچوں کے ساتھ کھیل، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس بچے نے کہا اے بہلول، تو مجھے دھوکہ نہ دے، تو مجھے اپنی باتوں میں پریشان نہ کر، الجھا مت، اس لیے کہ میں بھی، اللہ نے مجھے بھی عقل عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میری ماں جب چولہا جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، تو میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ وہ آگ جلانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، پھر اس سے بڑیاں ڈالتی ہے، پھر اس سے زیادہ بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو میں یہ روزانہ سوچتا ہوں کہ کہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ جلانے کے لیے کہیں ہم چھوٹوں سے ہی ابتدا نہ کر دیں۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کے گر پڑا اس بچے کی نصیحت سن کے بعد۔ کیا وقت کے بڑے انمول لوگ تھے، کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالی، اور بچے کی بات سن کر گر پڑے بے ہوش ہو کے، اور جب ہوش آیا تو فرمایا کہ بچے تو اس قسم کی کیسے باتیں کر رہا ہے؟ کیا اللہ نے تجھے عقل دی ہے؟ فرمایا جی ہاں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری ماں میری روزانہ تربیت کرتی ہے اور مجھے سمجھاتی ہے کہ بیٹا اس دنیا میں اللہ نے تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس آگ کو دیکھ کہ یہ کس طرح جلتی ہے اور ہم اس کے قریب نہیں آتے، اور گناہ گار انسان کو جب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس آگ کو کون برداشت کرے گا؟ میرے بھائیوں، یہ تھے انمول بچے، یہ تھے انمول ہیرے کہ جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کر کے امت کو دین کی طرف انہوں نے راستہ دکھایا ہے، اور انہوں نے امت کو نصیحت فرمائی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آئے وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے آئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس بچے کی نصیحت آج 700-800 سال گزر گئے ہیں، امت محمدیہ کے کان میں گونج رہی ہے۔ اس نے جو نصیحت لوگوں کو بتلائی، آج بھی ہمارے دلوں میں وہ نصیحت زندہ ہے، کانوں میں گونج رہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا سے تعلق ختم کر کے اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔